بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر صرف زبان کا ذائقہ اور لذت ہوتی ہے۔ کھاتے وقت اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ یہ کھانا ہمارے اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ چنانچہ جس چیز کے کھانے کو دل چاہا بس کھا لیا، روٹی بھی کھا لی، گوشت بھی کھا لیا، چاول بھی کھا لیے، پھل بھی کھا لیے، میٹھی چیز بھی کھا لی، کبھی چٹخارے دار چیز بھی کھا لی، سب کچھ منہ کے ذریعے اندر جا رہا ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ اندر جا کر کیا فساد مچائے گا۔ اب اگر آپ ان چیزوں کا تجزیہ کریں جن کو آپ بغیر سوچے سمجھے کھاتے رہے ہیں تو یہ نظر آئے گا کہ کسی چیز کا جسم پر کوئی اثر ہے اور کسی چیز کا جسم پر کوئی اثر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے جسم میں خودکار مشین لگائی ہوئی ہے۔ وہ مشین تمہارے کھانے کے تمام اجزاء کا تجزیہ کرتی ہے، جو اجزاء جسم کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو الگ کرتی ہے اور جو اجزاء فائدہ مند ہیں ان کو الگ کرتی ہیں۔ اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو تمہارے لیے آج ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود اور لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرانے کے باوجود بھی یہ فیصلہ کرانا آسان نہ ہوتا کہ کون سے اجزاء تمہارے لیے مفید ہیں اور کون سی اجزاء تمہارے لیے مضر ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے تمہارے جسم کے اندر جو مشین رکھی ہے وہ مشین خود ٹیسٹ کرتی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جو کچھ اس بے وقوف انسان نے کھایا اس نے تو صرف اپنی زبان کے ذائقے کی خاطر کھا لیا ہے۔ اس غذا کے کتنے حصے سے خون بنانا ہے اور کتنے حصے سے ہڈیوں کی طاقت پہنچانی ہے، کتنے حصے سے گوشت بنانا ہے، کتنے حصے سے بینائی کو تقویت دینی ہے اور کتنے حصے سے بالوں کو تقویت دینی ہے اور بالوں کو لمبا اور سیاہ کرنا ہے، یہ خودکار مشین اس غذا کے ہر حصے کو چانٹ کر الگ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس غذا میں کون سے اجزاء مضر ہیں، کہ اگر وہ اجزاء جسم کے اندر رہ گئے تو وہ اجزاء اس آدمی کو بیمار کر دیں گے اور یہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ پھر ان مضر اجزاء کو یہ مشین الگ کرتی ہے۔ اس پوری مشین کے ہر حصے نے اپنا کام الگ تقسیم کر رکھا ہے۔ مثلا معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، جگر خون بناتا ہے، گردہ یہ کام کرتا ہے کہ جسم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اس کو باقی رکھتا ہے اور باقی زائد پانی کو پیشاب بنا کر خارج کرتا ہے۔ آنتیں سارے فضلے کو جمع کر کے خارج کرتی ہیں اور ہر انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سیوریج نظام فرما دیا ہے کہ آج کی بڑی سے بڑی سائنس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایسا سیوریج نظام کام کر دے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کے لیے پیسے خرچ کیے بغیر دے رکھا ہے۔ اگر اس مشین کے کسی پرزے میں ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے، مثلا گردہ فیل ہو گیا اور باقی سب پرزے صحیح کام کر رہے ہیں، جگر بھی صحیح کام کر رہا ہے، دل بھی صحیح ہے، معدہ بھی صحیح ہے، آنتیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، صرف گردہ فیل ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشین جو اشیاء میں سے مفید اجزاء کو باقی رکھنے کے لیے اور مضر اجزاء کو خارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی وہ مشین کام نہیں کر رہی ہے۔ اب جب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہر ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلیسس یعنی گردوں کی صفائی کرانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت اس کا تدارک ہو جائے گا اور ایک ڈائلیسس پر ہزاروں روپے خرچ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گردے کے عمل کو صرف اس حد تک برقرار رکھنے کے لیے کہ انسان زندہ رہ سکے اس پر ایک ہفتہ میں ہزار روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو یہ مشین دے رکھی ہے۔ یہ خودکار مشین ہے جو بغیر مانگے ہوئی اور بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے دے رکھی ہے۔ اس مشین کا ہر جز اپنا کام کر رہا ہے اور اس کام کرنے کے نتیجے میں جو اجزاء قوت والے اور جسم کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو محفوظ رکھ رہا ہے اور جو بے فائدہ ہیں ان کو پیشاب پخانہ کے ذریعے خارج کر رہا ہے۔
اس لیے جب تم قضائے حاجت سے فارغ ہو تو اس پر شکر ادا کر لو اور کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ دیکھیے یہ کام ایک مسلمان بھی کرتا ہے اور ایک کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم بیت الخلاء سے باہر نکلو تو ذرا اس کا تصور کر لیا کرو کہ یہ نجاست، یہ گندگی، یہ تکلیف دہ اجزاء اگر میرے جسم سے خارج نہ ہوتے بلکہ اندر ہی رہ جاتے تو نہ جانے یہ میرے جسم کے اندر کیا خرابیاں اور کیا بیماریاں پیدا کرتے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ گندگی دور فرما دی اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ اگر ہر مسلمان روزانہ بیت الخلاء جاتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھے اور نکلتے وقت خارج ہونے کی دعا پڑھے اور اس دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی عظمت اور محبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہوگی کہ جو مالک بے نیاز میرے جسم میں اتنی قیمتی مشین لگا کر میرے لیے یہ کام کرا رہا ہے، کیا میں اس کے حکم کی نافرمانی کروں؟ کیا میں اس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاؤں؟ کیا میں اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزاروں؟ کیا میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کروں؟ اگر انسان یہ تصور کرنے لگے تو پھر کبھی گناہ کے پاس نہ بھٹکے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لو۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے سکھا دیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے اور معنی کی پوری کائنات ہے جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ جل شانہ نے کیا نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے وضو یعنی ظاہر اور باطنی پاکی کا ذریعہ ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنا